قرآن پاک کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو مکمل مخارج اور تجوید کے اصول و قواعد کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، اگر آپ بھی سادہ یا مجہول طریقے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہی اپنی قرآن پاک کی مسٹیکس کو ختم کرنے کے لیے اور تجوید سیکھنے کے لیے قدم بڑھائیں اور ہمارے اس کورس میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا آسان تجوید سیریز کا لیسن نمبر 7 ہے اور اس میں آج ہم حروف مدہ کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے لیسنز مس کر دیے ہیں تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چینل پر جا کے پہلے والے لیسنز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آئندہ لیسنز میں ہمارے ساتھ رہیے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ تو تجوید کو ہر مسلمان کے لیے اتنا سیکھنا ضروری ہے جس سے کہ وہ قرآن پاک کو بغیر غلطیوں کے احسن طریقے سے پڑھ سکے۔ تو اس کورس میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 1 مہینے میں آپ کو اتنی بیسک تجوید سکھا دیں جس سے کہ آپ اپنے آپ قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پہلے اس کا کچھ خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس علامت کو، یعنی یہ جو دال ٹائپ ایک علامت نظر آ رہی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف مدہ کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہ الف ہے، اس سے پہلے با کے اوپر زبر آ گیا تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا۔ واو ساکن، یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی حروف مدہ ٹوٹل 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہجے اس طرح سے کیے جائیں گے، با الف، با الف، اس کے بعد زبر کو پڑھیں گے، با الف زبر با، یعنی 1-2 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اسٹریچ کریں گے، لانگ کر کے پڑھیں گے۔ با واو پیش بو، با یا زیر بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، سا الف زبر سا۔ سا کو پڑھتے وقت اس کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق میں سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سا کو کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے اور ادا کریں گے، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی۔ اب یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے خو، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ہیوی لیٹر ہے۔ خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی۔ ذال، ذال کو بھی سا کے قاعدے سے پڑھیں گے، یعنی زبان کو اوپر والے دانتوں سے لگائیں گے، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر
سی، شین الف زبر ش، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، صاد الف زبر صو، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، ضاد الف زبر دو، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر دی، تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تی، ذو، اب ذو کو بھی سا اور ذال کی طرح نرمی سے بھی پڑھنا ہے، جبکہ یہ مستعلیہ لیٹر ہے اس کو پر اور موٹا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ذو الف زبر ذو، ذو واو پیش ذو، ذو یا زیر ذی، عین الف زبر آ، ہلکی لیٹر ہے عین، عین واو پیش او، عین یا زیر ای، غین الف زبر غو، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، نقطوں والے قاف میں، نقطوں والے قاف اور سادہ کاف میں واضح فرق رکھنا ہے۔ کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، حمزہ الف کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر جب حرکات آ جاتی ہیں، زیر زبر پیش کھڑی حرکات یا جزم وغیرہ، تو اس کو ہم نے حمزہ بولنا ہے، الف نہیں بولیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر جی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔